بغداد میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں اپنے یتیم بچے کو دھوبی کی دکان پر لے گئی، کہا میرے بچے کو دھوبیوں والا کام سکھا دو تاکہ یہ بڑا ہو کر کچھ کما سکے۔ دھوبی نے کہا ٹھیک ہے، اگلے دن بھیج دینا۔ اگلے دن ماں نے بچے کو تیار کر کے دھوبی کی دکان پر بھیجا۔ بچہ جا ہی رہا تھا کہ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک مدرسے پر پڑی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی قاری بن رہا ہے، کوئی مفتی تو کوئی عالم دین بن رہا ہے۔ یہ بچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارا دن ان کو دیکھتا رہا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ جب شام کو گھر گیا تو ماں نے خوش ہو کر کھانا دیا کہ میرا بیٹا کام سیکھ کر آیا ہے۔ اگلے دن بچے نے پھر بھی ایسا ہی کیا۔ وہ آج سیڑھیوں پر نہیں بیٹھا بلکہ مدرسے کے اندر داخل ہو کر وضو کیا اور ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب تیسرے دن بھی دھوبی کی دکان پر بچہ نہ گیا تو دھوبی نے ماں کو پیغام بھیجا کہ 3 دن سے آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، پتہ کریں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اب ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ آخر میرا بچہ کہاں جاتا ہے۔ ماں گھر سے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مدرسے کے اندر داخل ہوئی جس مدرسے کے اندر بیٹھ کے اس کا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے دیکھا، غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر کہنے لگی کم بخت، میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، تو آ کے یہاں بیٹھ گیا۔ اب ماں بچے کو مارنے لگی کہ یہ پڑھ کر مولوی بنے گا، خود بھی بھوکا مرے گا اور مجھے بھی بھوک سے مارے گا۔ لیکن بچہ ضد کر بیٹھا کیونکہ بچے کے دل میں قرآن گھر کر گیا تھا، اس کا دل قرآنی تعلیمات سے منور ہو چکا تھا۔ اب اس بچے کا جو استاد تھا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ امام نے اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو لے جائیے، لیکن ایک دن آئے گا یہ بچہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے پستے کا جوس پیے گا۔ ماں بچے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایک مستند عالم دین بن کر اپنے گھر کو گیا۔ آگے ماں بیٹھی ہوئی تھی، جا کر ماں کو ملا، ماں تیرا بیٹا عالم دین بن کر آیا ہے۔ ماں نے خوشی کا اظہار کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ بچے نے کہا ماں بڑی بھوک لگی، کچھ کھانے کو مل جائے۔ ماں نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر بچے کو دے دیا۔ ہاں ماں کوئی تازہ روٹی نہیں ہے۔ ماں نے جواب دیا کہا تھا نا کام سیکھ لو، مولوی مت بنو۔ اگر کام سیکھ لیتے تو آج تمہیں پراٹھے بنا کر نہ کھلاتی۔ بچہ ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھا باہر گلی کے درمیان میں ایک یہودی بیٹھا گھر کی دیوار بنا رہا ہے جس سے گلی تنگ ہو رہی۔ اس نے یہودی کی دیوار پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا کہ اپنی دیوار پیچھے کرو، تیری دیوار کی وجہ سے گلی تنگ پڑ رہی۔ یہودی نے تنزن کہا او مولوی سائیڈ سے ہو کر گزر جا، تیرے گزرنے کے لیے کافی راستہ پڑا ہے، تیرے کون سے سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں جو گلی چھوٹی پڑ جائے گی، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب بچہ وہاں سے آگے بڑھا، دیکھا سارا شہر سنسان پڑا ہے، کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس نے ایک گلی کے کونے پر ایک سپاہی کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا شہر سنسان کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے ملکہ کو ایک شرط کے تحت طلاق دے دی۔ بڑے بڑے عالم دین فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس وقت پورا شہر بادشاہ کے محل کے اندر جمع ہے۔ وہ بچہ بھی محل میں چلا گیا، دیکھا بادشاہ کا تخت لگا ہے، ایک طرف تمام عالم دین بیٹھے ہیں، دوسری طرف پورے شہر کے لوگ بیٹھے۔ چونکہ وہ بچہ بھی عالم دین تھا اس لیے علماء کی صف میں بیٹھ کر کہنے لگا مجھے بتاؤ کون سا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تم کل کے بچے اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ بچے نے کہا چپ کر جاؤ، علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ بادشاہ بچے کا یہ جواب سن کر بڑا ہی متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا مسئلہ آپ کو میں بتاتا ہوں، حل کرنا آپ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دلیل قرآن سے دینی پڑے گی۔ بچے نے کہا مسئلہ بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں مجھ جیسا جنتی شوہر ملا ہے۔ تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کی کوئی خامی نکالنا، ملکہ نے کہا بھلا آپ بھی کوئی جنتی ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسا جہنمی شخص دیکھا ہی نہیں۔ اس سے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہو گئی اور اگر جنتی ہوں تو تجھے طلاق نہیں ہوں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے دینی ہے۔ بچے نے بادشاہ کی یہ روح داد
سننے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کسی غریب اور امیر کا فیصلہ آیا ہو، امیر کی طرف سے سفارش ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے ڈر سے وہ فیصلہ غریب کے حق میں کر دیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا ایسا تو کئی بار ہوا ہے۔ بچے نے کہا پھر تو آپ جنتی ہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اس کی دلیل قرآن سے دینی۔ بچے نے قرآن کی ایک آیت سنائی، کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو ایک جنت دوں گا، روزہ رکھو ایک جنت، حج کرو ایک جنت، لیکن جو شخص مجھ سے ڈر جائے گا اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تمام علماء بچے کا یہ جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا پورے شہر میں جشن منایا جائے۔ بچہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا بچے کے لیے خاص ملک شیک لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے وزیر بچے کے لیے ملک شیک لے کر آئے۔ بچے نے جب اسے پیا تو وہ بہت ہی لذیذ تھا۔ بادشاہ سے پوچھا یہ کون سا جوس ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ پستے کا جوس ہے، یہ پستے کا ملک شیک ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ اب بچے نے خوش ہو کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ تو مجھے میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے 10 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کر پستے کا جوس پیو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سونے چاندی کے لدے ہوئے اونٹ اور زرد پلاؤ کی دیگیں دے کر بچے کو رخصت کیا۔ بچہ وہ اونٹ لے کر مال سے لدے ہوئے اونٹ لے کر گھر گیا۔ دیکھا کہ یہودی ابھی بھی وہاں بیٹھا دیوار بنا رہا ہے۔ اس کی دیوار پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا اپنی دیوار ہٹاؤ یہاں سے، وہ دیکھو میرے سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد گھر گیا، ماں کو کہا ماں وہ دیکھ سونے چاندی کے اونٹ بھی آ رہے ہیں اور زرد پلاؤ کی دیگیں بھی آ رہی ہیں، اب تو ان کو محفوظ کرنے کا انتظام کر۔ ماں نے جب اتنی دولت اور اتنا مال دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی بیٹا یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا ماں ابھی تو قرآن کی صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، اللہ نے اتنا مالا مال کر دیا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سوچ اگر پورا قرآن پڑھتا تو کتنا اجر ملتا۔